السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں تسکین ظفر اور میں نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ عام انتخابات کے لیے امیدواروں کی طرف سے جمع کرائے گئے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال آج مکمل ہو گئی۔ اسپانسرشپ اسکیم کے تحت حج درخواستیں جمع کرانے کی کل آخری تاریخ ہے۔ ملک کی مسلح افواج نے اپنے پختہ عزم کا اظہار کیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ قوم کی بھرپور حمایت سے جاری رکھی جائے گی۔ سیکیورٹی فورسز نے ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں خفیہ اطلاعات پر مبنی ایک کارروائی میں 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ بحریہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں امن و استحکام اس وقت تک ایک خواب رہے گا جب تک تنازع کشمیر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل نہ کر لیا جائے۔ ختم ہونے والے سال میں پاکستان میں غیر ملکی سیاحوں کی آمد میں 115% اضافہ ہوا۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے آج لاہور میں بیت المال موبائل ایپ کا افتتاح کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت اور غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں کشمیر کی جیلوں میں زیر حراست کشمیریوں کی حالت زار پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ وسطی غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی حملوں میں 165 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ چین نے امریکہ اور 54 دوسرے ممالک سے آنے والے سیاحوں کے لیے ویزا درخواستوں کا عمل آسان بنا دیا ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ ہم نے آپ تک پہنچایا اور اب خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ۔ پہلے نعیم زبیری۔ عام انتخابات کے لیے امیدواروں کی طرف سے جمع کرائے گئے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل آج مکمل ہو گیا۔ کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں آئندہ ماہ کی 3 تاریخ تک دائر کی جا سکتی ہیں اور ان اپیلوں کا فیصلہ آئندہ ماہ کی 10 تاریخ تک کیا جائے گا۔ امیدواروں کی ابتدائی فہرست اگلے ماہ کی 11 تاریخ کو شائع کی جائے گی اور امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی 12 جنوری تک واپس لے سکتے ہیں۔ انتخابی نشانات اگلے ماہ کی 13 تاریخ کو الاٹ کیے جائیں گے جبکہ عام انتخابات کے لیے پولنگ 8 فروری کو ہوگی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ اتحادی حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے۔ آج لاہور میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے دور میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نے کہا کہ پارٹی کے کارکن اور رہنما ان کا خاندان ہیں اور ان پر زور دیا کہ وہ قوم کی بھرپور خدمت کریں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ عام انتخابات میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں۔ آج شیخوپورہ کے علاقے فاروق آباد میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت ملک کی ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کی جانب سے گزشتہ دور میں ترقیاتی کاموں کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے جدید ہسپتال بنا کر غریب عوام کو علاج معالجے کی سہولت فراہم کر کے ان کی خدمت کی ہے۔ اسپانسرشپ اسکیم کے تحت حج درخواستیں جمع کروانے کی کل آخری تاریخ ہے۔ وزارت مذہبی امور نے 21,800 سے زائد درخواستوں کی وصولی کا ہدف مقرر کیا ہے۔ اس اسکیم کے تحت واجبات کی ادائیگی ڈالرز میں بھی کی جا سکتی ہے جنہیں قرآن اندازی سے مستثنی قرار دے دیا جائے گا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن کے نگراں وزیر ڈاکٹر عمر سیف نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں ٹیلی کام شعبے کے فروغ کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ اسلام آباد میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے ہیڈ کوارٹرز میں پی ٹی اے حکام کے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے نگراں وفاقی وزیر نے موٹر ویز اور بڑی شاہراہوں پر قومی رومنگ کا دائرہ کار بڑھانے کا اعلان کیا تاکہ مسافروں کو آسانی ہو۔ ڈاکٹر عمر سیف نے بروقت اقدامات کی اہمیت پر زور دیا تاکہ ٹیلی کام آپریٹر سے متعلق صارفین کی شکایات کا ازالہ ہو سکے۔ وفاقی وزیر نے امید ظاہر کی کہ ٹیلی کمیونیکیشن ٹریبیونل کے قیام سے صارفین، ٹیلی کام آپریٹرز اور پی ٹی اے کے معاملات کو حل کرنے کا عمل تیز ہوگا۔ ڈاکٹر عمر سیف نے کہا کہ دنیا سے ڈیجیٹل طور پر منسلک ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ لوگوں تک ڈیجیٹل سہولیات پہنچائی جائیں۔ یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن نے اعلان کیا ہے کہ ملک بھر کے تمام اسٹورز کل کھلے رہیں گے۔ یو ایس سی کے ترجمان کے مطابق چھٹی کے باوجود عوام
کل ان اسٹوروں پر خریداری کر سکتے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ملکی مسلح افواج نے عزم ظاہر کیا ہے کہ عوام کی بھرپور حمایت سے دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھی جائے گی، جو آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ ختم ہونے والے سال 2023 میں دہشت گردی کے خلاف ملک کی دفاع اور سلامتی کے لیے مؤثر اقدامات کیے گئے۔ ملک بھر میں خفیہ اطلاعات پر مبنی 18,736 کارروائیاں کی گئیں، جن میں انتہائی مطلوب دہشت گردوں سمیت 536 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا، جبکہ 5,161 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا۔ خفیہ اداروں کی مؤثر کارروائیوں کے نتیجے میں کلدم بلوچ نیشنل آرمی کے اہم کمانڈر گلزار امام شمبے اور سرفراز بنگلزئی قومی دھارے میں شامل ہو گئے۔ اسی طرح بلوچستان میں خفیہ اطلاعات پر مبنی 15,063 کارروائیاں کی گئیں، جن میں 109 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ دہشت گردی کے ان حملوں میں پاک فوج کے 260 افسروں اور جوانوں سمیت 1,000 سے زیادہ افراد نے مادر وطن کے لیے جان قربان کی۔ مسلح افواج قانون نافذ کرنے والے دوسرے اداروں کے ساتھ مل کر ملک کے عوام کی حمایت سے دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھی گئیں۔ 120ویں مڈ شپ مین اور 28ویں شارٹ سروس کمیشن کی کورس کمیشننگ پریڈ پاک بحریہ اکیڈمی کراچی میں منعقد ہوئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے کہا، جب تک کشمیر کا دیرینہ مسئلہ عوامی امنگوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل نہیں ہو جاتا، جنوبی ایشیا میں امن اور استحکام ممکن نہیں۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور پرتشدد کارروائیوں کے خلاف کردار ادا کرے۔ بحریہ کے سربراہ نے غزہ پر حملے بند کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ فلسطینی شہریوں کے خلاف اندھا دھند طاقت کا استعمال انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے فلسطینیوں کی سفارتی، اخلاقی اور اصولی حمایت جاری رکھنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا اور کہا فلسطین کے مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔ انہوں نے کہا پاکستان افغانستان کو مستحکم اور محفوظ دیکھنا چاہتا ہے۔ کمیشننگ دستہ 88 مڈ شپ مین پر مشتمل ہے، جن میں 60 پاکستانی، 1 سلطنت بحرین اور 27 کا تعلق سعودی عرب سے ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے میرلی میں خفیہ اطلاع پر کی گئی کارروائی کے دوران شدید فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گرد سرغنہ رازیب خورے سمیت 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق مارے گئے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی کئی کارروائیوں کے علاوہ بھتہ خوری اور بے گناہ شہریوں کے قتل کے گھناؤنے جرائم میں ملوث تھے۔ کارروائی کے دوران اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ علاقے کے مقامی افراد نے کارروائی کو سراہا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ اقوام متحدہ کے عالمی سیاحتی ادارے نے سیاحت میں پاکستان کی شاندار کارکردگی کا اعتراف کیا ہے، جو اس سال پھر کرونا وائرس سے قبل کی شرح پر پہنچ گئی ہے، جو کہ 92% تھی۔ ملک نے گزشتہ سال کے مقابلے میں غیر ملکی سیاحوں کی آمد میں 115% کا اضافہ دیکھا گیا، جو کرونا وائرس کے بعد ایک خوشگوار تبدیلی ہے۔ اے پی پی سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کے مینیجنگ ڈائریکٹر آفتاب رانا نے کہا ہے کہ پاکستان کے محکمہ سیاحت نے گزشتہ سال 6 بڑے عالمی ایونٹس میں حصہ لیا، جس سے غیر ملکی ٹویٹر آپریٹر کے ساتھ ضروری کاروباری روابط کو فروغ حاصل ہوا۔ ایک پریس ریلیز میں سیاحت کے وزیر مملکت وسیع شاہ نے پاکستان کے محکمہ سیاحت اور صنعتی شراکت داروں کی ٹیم کو مبارکباد پیش کی اور موجودہ چیلنجز کے باوجود 2024 میں بہترین کارکردگی کی امید ظاہر کی۔ پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ نے آج لاہور میں بیت المال کی موبائل ایپ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس ایپ کے ذریعے مستحقین کو رقوم کی فراہمی کے عمل کو شفاف بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ امداد، تعلیمی وظائف اور شادی کے لیے امداد کی فراہمی کے لیے بھی اس ایپ کے ذریعے درخواستیں دی جا سکتی ہیں۔ پنجاب حکومت نے صوبے کے تمام نجی اور سرکاری اسکولوں میں موسم سرما کی تعطیلات میں آئندہ ماہ کی 9 تاریخ تک توسیع کر دی ہے۔ محکمہ تعلیم کے ایک جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق اب تمام نجی اور تعلیمی ادارے آئندہ ماہ کی 10 تاریخ کو دوبارہ کھلیں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر نے کہا ہے کہ صوبے میں پرامن انتخابات کا انعقاد یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہیں۔ وہ آج کراچی میں امن و امان کی مجموعی صورتحال کے حوالے سے جائزہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔
سکھر اور لاڑکانہ میں اغوا کے واقعات کا نوٹس لیتے ہوئے انہوں نے اغوا کاروں کی جلد از جلد گرفتاری کا حکم دیا۔ انہوں نے صوبے میں جرائم پر مکمل قابو پانے کی بھی ہدایت کی۔ نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر نے وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر سے آج کراچی میں ملاقات کی۔ ملاقات میں مالیاتی نظم و ضبط کے معاملات اور دیگر مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے ملک کی مجموعی معاشی صورتحال اور اہداف کے حصول کے لیے محصولات کی وصولی کو تیز کرنے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ سول ایوی ایشن اتھارٹی نے مسافروں کی سہولت کے لیے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی ملکی اور بین الاقوامی روانگی لاؤنجز میں مساج کرسیاں لگا دی ہیں۔ چیف آپریٹنگ آفیسر اور اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے مینیجر نے اس سلسلے میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام کا مقصد مسافروں کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا اور ایئرپورٹ کی خدمات کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ آرام دہ سفری تجربے کو یقینی بنانا ہے۔ افغان باشندوں سمیت دیگر غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی ان کے ملکوں کو باوقار اور محفوظ انداز میں واپسی کا عمل جاری ہے۔ افغان باشندوں کی باعزت واپسی کے لیے دیگر اقدامات کے علاوہ مختلف اضلاع میں ان کے لیے عارضی کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں جہاں انہیں تمام بنیادی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز 1207 افغان باشندے اپنے وطن واپس گئے۔ اب تک 4,53,480 غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے افغانستان واپس جا چکے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کشمیر مشاورتی کمیٹی کا پہلا اجلاس وزیر اعظم کی معاون خصوصی مشال حسین ملک کی زیر صدارت اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ اس موقع پر مشال ملک نے بھارتی عدلیہ پر بی جے پی اور RSS کے اثر انداز ہونے کا خصوصی ذکر کیا۔ معاون خصوصی نے کہا کشمیریوں کو اپنے بنیادی حق خود ارادیت کے لیے بھارت کی قابض افواج کی بربریت کا سامنا ہے۔ انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کو دبائے جانے کے خلاف اجتماعی اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ کمیٹی نے بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں حکومت کی غیر قانونی کارروائیوں کے خلاف فوری اور طویل المدتی اقدامات کرنے پر تفصیلی بحث کی۔ نگراں وزیر اطلاعات و نشریات مرتضی سولنگی نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں حق خود ارادیت کی جد و جہد کی نمایاں شخصیت پروفیسر نذیر احمد شال کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ نذیر شال ایک بہادر، نڈر اور مخلص رہنما تھے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گئے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پروفیسر نذیر احمد شال مقبوضہ کشمیر کے عوام کی ایک توانا آواز تھے اور انہوں نے مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی جد و جہد کے لیے پروفیسر نذیر احمد شال کی سیاسی اور سفارتی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز اور بدنام زمانہ ایجنسیوں نے مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھا اور لوگوں کو شدید ہراساں کر رہی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج، پیراملٹری، پولیس، نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی اور اسٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی کے اہلکار مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ کئی علاقوں کے مکینوں نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو بتایا کہ فورسز کے اہلکار انہیں انتہائی شدید سردی میں گھروں سے باہر لا کر گھنٹوں کھلے آسمان تلے کھڑا رکھتے ہیں۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں ایک بیان میں غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیریوں کی حالت زار پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ حریت رہنماؤں، کارکنوں اور نوجوان سمیت 4,000 سے زائد کشمیری بھارت اور مقبوضہ کشمیر کی مختلف جیلوں میں جہنم جیسے حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ترجمان نے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے نظر بندوں کی رہائی کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل کی۔ سری نگر میں مقیم قانونی ماہرین نے اپنے انٹرویوز اور بیانات میں افسوس کا اظہار کیا کہ مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت جموں کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کو مضبوط کرنے کے لیے عدلیہ کو استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دفعہ 370 کے مقدمے میں بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کا واضح ثبوت ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے پنچ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان تنازع کشمیر کے حل کا واحد راستہ بات چیت ہے۔ انہوں نے ضلع کے علاقے سرنکوٹ میں ایک فوجی کیمپ میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے شہریوں کے قتل اور تشدد کی بھی مذمت کی۔ وسطی غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی حملوں میں 100 سے
زائد فلسطینی شہید اور 150 سے زائد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی بری، بحریہ اور فضائیہ نے خان یونس اور رفح میں متعدد مقامات کو نشانہ بناتے ہوئے جنوبی غزہ میں بمباری تیز کر دی۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے رابطہ انسانی امور نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ غزہ میں ہیضے کے 1,36,000 کیسز کے علاوہ تقریباً 1,80,000 افراد میں سانس کے انفیکشن کی تشخیص ہوئی ہے۔ انسانی حقوق کے ادارے نے مزید کہا کہ غزہ کے 36 میں سے صرف 13 ہسپتال جزوی طور پر فعال ہیں، جن میں سے 9 جنوبی علاقے میں واقع ہیں۔ 7 اکتوبر کے بعد سے غزہ پر اسرائیلی حملوں میں اب تک کم از کم 21,507 فلسطینی شہید اور 55,915 زخمی ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ غزہ تنازع مزید سنگین ہو سکتا ہے، جس کے پورے خطے کے لیے تباہ کن نتائج برآمد ہوں گے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مشرق وسطیٰ کے لیے اقوام متحدہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل خالد خیری نے کہا، غزہ کی صورتحال تشویشناک ہے جو وقت کے ساتھ مزید خراب ہو رہی ہے۔ اجلاس میں گزشتہ ہفتے منظور کی گئی قرارداد کے تناظر میں غزہ میں امدادی سرگرمیاں بڑھانے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے رات بھر چھاپوں میں کم سے کم 14 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی فوج کے ہاتھوں گرفتار ہونے والوں کی تعداد 4,860 ہو چکی ہے۔ جنوبی افریقہ نے غزہ میں نسل کشی پر عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ ہیگ میں دائر درخواست میں جنوبی افریقہ نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مذموم عزائم کے ساتھ کارروائیاں کر رہا ہے۔ جنوبی افریقہ نے عالمی عدالت انصاف سے فوری حکم جاری کرنے کا مطالبہ کیا، جس میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں 1948 کے نسل کشی کنونشن کی خلاف ورزی کی ہے۔ جنوبی افریقہ نے عالمی عدالت سے مزید درخواست کی کہ وہ غزہ میں اسرائیل کو فوجی کارروائی سے روکے، جو فلسطینی عوام کے حقوق کو ناقابل تلافی نقصان سے بچانے کے لیے ضروری ہے۔ ادھر فلسطینی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ عدالت فوری کارروائی کرتے ہوئے فلسطینی عوام کا تحفظ کرے اور قابض طاقت اسرائیل کو قتل عام سے روکے۔ چین پیر کے روز سے امریکی سیاحوں کے لیے ویزا درخواستوں کا عمل آسان بنائے گا۔ امریکہ میں سیاحتی ویزے کے درخواست گزاروں کو اب ایئر ٹکٹ کی بکنگ، ہوٹل مخصوص کرنے اور دعوتی خط کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ مفت ویزے کی یہ پالیسی 12 ماہ تک جاری رہے گی اور اس دوران 6 ملکوں کے سیاح 15 دن تک چین کا دورہ کر سکتے ہیں۔ چین نے نومبر میں بغیر ویزے کی ٹرانزٹ پالیسی کو 54 ملکوں تک توسیع دی تھی۔ شمالی آسٹریلیا کے کئی علاقوں میں آج شدید بارش کے ساتھ طوفانی آندھی آئی، جبکہ یالہ باری بھی ہوئی۔ خطرناک موسمی نظام کی 1000 کلومیٹر سے زائد تک پھیلنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ طوفان سے ریاست نیو ساؤتھ ویلز میں میکویرے سے کوئنسلینڈ میں راک ہیمپٹن تک نقصان کا خطرہ ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ آئیے سنتے ہیں تسکین ظفر سے۔ رحیم یار خان نے ایف سی بلوچستان کے زیر اہتمام آل پاکستان کبڈی ٹورنامنٹ بلوچستان میں جیت لیا۔ فائنل میں رحیم یار خان کلب نے خان خدائے مرغزانی کلب کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد شکست دی۔ ٹورنامنٹ ایک ہفتے تک جاری رہا، جس میں پاکستان کے مختلف شہروں سے 8 ٹیموں نے حصہ لیا۔ ٹورنامنٹ کے اختتام پر جیتنے والی ٹیم اور کھلاڑیوں کو انعامات اور ٹرافیاں دی گئیں۔ ٹورنامنٹ کو دیکھنے کے لیے ضلع سبی کے قبائلی عمائدین سمیت مقامی لوگوں کی بڑی تعداد، یونیورسٹیوں اور کالجز کے طلباء اور کھلاڑیوں نے بھی شرکت کی۔ پنجاب سیف اسٹیٹ اتھارٹی کے پہلوان ہارون مسیح نے پولیس انٹر ڈسٹرکٹ یونس چیمپئن شپ 2023 میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ ہارون مسیح نے چیمپئن شپ میں گجرانوالہ کے پہلوان کو شکست دے کر گولڈ میڈل حاصل کیا۔ مینیجنگ ڈائریکٹر محمد PSCA احسن یونس نے ہارون کو گولڈ میڈل جیتنے پر نقد انعام اور سرٹیفکیٹ دیا۔ انہوں نے کہا کہ سیف سٹیز اتھارٹی ہارون مسیح اور دیگر کھلاڑیوں کو مکمل تعاون اور سہولیات فراہم کر رہی ہیں۔ قائد اعظم اوپن شطرنج چیمپئن شپ کے آغاز کی افتتاحی تقریب آج لاہور میں منعقد ہوئی۔ افتتاحی تقریب میں چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ چیمپئن شپ کا انعقاد پنجاب شطرنج ایسوسی ایشن اور پنجاب اسپورٹس بورڈ نے مشترکہ طور پر نشتر پاک اسپورٹس کمپلیکس لاہور میں کیا۔ چیمپئن شپ میں ملک بھر سے 235 کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔ بنگلہ دیش اور نیوزی لینڈ کے درمیان تیسرا اور آخری T20 کرکٹ میچ
कल माउंट मौंगानुई में खेला जाएगा। बांग्लादेश को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल है, जबकि सीरीज का दूसरा मैच शदीद बारिश के बायस मनसूख कर दिया गया। ये थीं खेलों की खबरें जो हमने आप तक पहुंचाई, और अब नईम जुबैरी की जानिब जानते हैं उनसे तिजारत की दुनिया का अहवाल। पाकिस्तान ने रवां माली साल की पहली छमाही के दौरान 4000 अरब रुपए से जायद का टैक्स जमा करके IMF की एक बुनियादी शर्त पूरी कर दी है। रवां माली साल की पहली छमाही के दौरान इनकम टैक्स 730 अरब रुपए इजाफे के साथ 2.13 हज़ार अरब रुपए वसूल किया गया, जो हदफ से 335 अरब रुपए ज़्यादा है। सेल्स टैक्स 20% इजाफे के साथ 1.5 हज़ार अरब रुपए जमा किया गया, जो मुकर्रर हदफ से 220 अरब रुपए कम है, जिसकी बुनियादी वजह दरामदात में कमी रही। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 65% इजाफे के साथ 265 अरब रुपए जमा हुए, जो गुज़श्ता माली साल 105 अरब रुपए थे, जबकि कस्टम ड्यूटी की मद में 540 अरब रुपए जमा हुए। सरकारी वसूलियों, ड्यूटियों और टैक्सों की वसूली के लिए बैंकों की ब्रांचें कल 31 दिसंबर को खुली रहेंगी। मरकजी बैंक से जारी एलामिया के मुताबिक टैक्स दहंदगान को सरकारी ड्यूटियों, टैक्सों की अदायगी में सहूलत फराहम करने की गरज से फैसला किया गया है कि बैंकों की वो तमाम ब्रांचें जो हफ्ते को खुली रहती हैं, वो टैक्सों की वसूली के लिए इतवार यानी 31 दिसंबर 2023 को तौसी शुदा औकात कार में रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। टैक्स वसूलियों के इल्तिबा को दूर करने के लिए बैंक इस बात को यकीनी बनाएंगे कि दफ्तरी औकात के दौरान सरकारी वसूलियों से मुताल्लिक दी गई कोई भी दस्तावेज़ ब्रांच काउंटर्स पर नज़रअंदाज न की जाए और इसे 31 दिसंबर 2023 की तारीख में मज़कूरा खुसूसी क्लियरिंग में शामिल किया जाए। वफाकी टैक्स मोहतसिब ने FBR को सेल्स टैक्स गोशवारों में जालसाजी करने वाले हैकर्स के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत जारी कर दी हैं। वफाकी टैक्स मोहतसिब के तर्जुमान का कहना है कि मोहतसिब को सितंबर 2023 के महीने में रजिस्टर्ड लोगों के सेल्स टैक्स रिटर्न की मालूमात को हैकर्स के जरिए जालसाजी में इस्तेमाल होने की शिकायत मिली हैं। स्टेट बैंक ने कहा है कि तमाम बैंक और मालियाती इदारे पीर को बैंक हॉलीडे के बायस बंद रहेंगे। स्टेट बैंक की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि पीर को तमाम बैंकों और मालियाती इदारों में कोई अवामी लेन देन नहीं किया जाएगा। बयान में कहा गया कि बैंकों, तरक्याती मालियाती इदारों और माइक्रो फाइनेंस बैंकों के तमाम मुलाजमीन मामूल के मुताबिक दफ्तर में हाजिर होंगे। ये थी कुछ अहम तिजारती खबरें, और अब सुनते हैं कुछ खबरें फ़न की दुनिया से मुताल्लिक़। सबसे पहले खबर, मारूफ मज़ाही अदाकार लहरी का 95वां यौम पैदाइश मंगल को मनाया जाएगा। लहरी 2 जनवरी 1929 को कानपुर में पैदा हुए। उनका असल नाम सफ़ीरुल्लाह सिद्दीकी था। लहरी ने फिल्मी करियर का आगाज़ सन 50 की दहाई में किया, जो 30 साल तक जारी रहा। उन्होंने 300 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। वो मज़ाही अदाकारी में भी एक मुनफरिद अंदाज के मालिक रहे। उन्होंने निगार फिल्मी अवार्ड समेत दर्जनों अवार्ड्स हासिल किए। उनकी आखिरी फिल्म धनक 1986 में रिलीज़ हुई। लहरी पर सबसे पहले 1985 में बैरून मुल्क फिल्म की शूटिंग के दौरान फॉलिज का अटैक हुआ। फिर क़ुव्वत बीनाई में कमी आने लगी और इस तरह वो फिल्मी दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता किनाराकश होते चले गए। लहरी 13 सितंबर 2012 को कराची में वफ़ात पा गए। आज पाकिस्तान की मारूफ शायरा, अफसाना निगार, दानिश्वर और कॉलम नवीस अफजल तौसीफ़ की 9वीं बरसी मनाई गई। अफजल तौसीफ़ होशियारपुर में पैदा हुई। तक़सीम हिंद के बाद उनका ख़ानदान लाहौर मुंतकिल हो गया। आपने अमली ज़िंदगी का आगाज़ स्टाफ कॉलेज कोयटा से लेक्चरर के तौर पर किया। बाद लाहौर के मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में पढ़ाती रहीं। अफजल तौसीफ़ को ये एज़ाज़ भी हासिल है कि शोरा आफाक नज़्म आज आखा वारिस शानू की खालिक अमृता प्रीतम ने उनकी शख्सियत पर दूसरे आदमी की बेटी के उन्वान से एक किताब लिखी। अफजल तौसीफ़ को उनकी अदबी तख्लीक़ात पर हुकूमत पाकिस्तान ने 2009 में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा। अफजल तौसीफ़ 30 दिसंबर 2014 को लाहौर में इंतकाल कर गईं। वो इकबाल टाउन के क्रीम ब्लॉक के कब्रिस्तान में आसूदा खाक हैं। मशहूर ड्रामा सीरियल तेरे बिन की पहली सालगिरह के मौके पर प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी ने शायकीन को तेरे बिन 2 का तोहफा दिया है। तफसीलात के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर ड्रामा सीरियल तेरे बिन के हिदायतकार और प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी ने सीज़न 2 का
بڑا اعلان کر دیا۔ انہوں نے شریک پروڈیوسر اسد قریشی سمیت ڈرامے کے مرکزی اداکاروں یمنا زیدی اور وہا جلی کے ہمراہ سیاہ ملبوسات میں ملبوس تصاویر شیئر کیں۔ عبداللہ کادوانی نے لکھا کہ الحمدللہ اس سال کا سب سے بڑا اعلان کرنے کا وقت آ گیا ہے جس کا بے پناہ انتظار تھا۔ آپ کی پسندیدہ جوڑی یمنا زیدی اور وہا جلی اپنی بے مثال آن سکرین کیمسٹری کے ساتھ تیرے بن سیزن 2 میں دھوم مچانے کے ساتھ واپس آئے ہیں۔ یہ تھی کچھ خبریں جس کا انتخاب ہم نے فن کی دنیا سے کیا، اور آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جلدی بیماریوں کے علاج کے لیے ادویات کی زیادہ مقدار کا استعمال ہڈیوں کی بیماری کے خطرات میں اضافہ کر دیتا ہے۔ نیشنل تائیوان یونیورسٹی کے اسپتال میں کی جانے والی تحقیق میں 8,000 مریضوں کے میڈیکل ریکارڈ کا مطالعہ کیا گیا۔ تحقیق میں محققین کو معلوم ہوا کہ وہ افراد جنہوں نے کارٹیکو اسٹیرائڈز یعنی خون کی شریانوں کو سکیڑنے اور سوزش کو کم کرنے کے لیے استعمال کی جانے والی کریمیں اور مرہم استعمال کیے، ان کے آئندہ 5 برسوں میں ہڈیوں کے امراض میں مبتلا ہونے اور ہڈی فریکچر ہونے کے خطرات زیادہ تھے۔ تحقیق میں خواتین مردوں کے مقابلے میں اس مسئلے کا زیادہ آسان ہدف پائی گئیں۔ انتہائی مؤثر اور محفوظ ہونے کے ساتھ کارٹیکو اسٹیرائڈز کو قلیل مدتی استعمال کے لیے بنایا جاتا ہے کیونکہ غلط استعمال کیے جانے پر سنجیدہ نوعیت کے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ماہرین کی جانب سے کینسر کے خلیات کو 99% تک ختم کرنے والا حل تلاش کر لیا گیا ہے۔ سائنسدانوں نے کینسر کے علاج کا ایک نیا ذریعہ تلاش کیا ہے جو لیبارٹری تجربات میں 99% تک مؤثر ثابت ہوا ہے۔ سائنسدانوں نے انفرا ریڈ لائٹ کے ذریعے امائنو سائانائن کو متحرک کیا جو کینسر زدہ خلیات کو تباہ کرنے میں کامیاب رہے۔ ابھی ان مالیکیولز کا استعمال بائیو امیجنگ کے لیے کیا جاتا ہے اور عموماً کینسر کی شناخت کے لیے ان کی مدد لی جاتی ہے۔ تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ مخصوص مالیکیولز کینسر زدہ خلیات کو ختم کرنے میں مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ماہر موسمیات غلام مرتضیٰ سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ بالائی علاقوں میں مطلع جزوی اور آلود ہے، اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ بالائی علاقوں میں مطلع جزوی اور آلود رہنے کے علاوہ گلگت بلتستان میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برفباری ہو سکتی ہے۔ پنجاب کے بیشتر میدانی علاقوں میں شدید دھند اور سموگ شائع رہنے کی توقع، جبکہ خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں بھی دھند اور سموگ شائع رہنے کا امکان۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت میں لیہ میں -9، سکردو میں -8، گوپس میں -6، گلگت اور کلات میں -4، جبکہ کلام، ہنزا اور سری نگر میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح ملک کے دوسرے شہروں کے کم سے کم درجہ حرارت میں اسلام آباد 4، مری 1، لاہور 5، کراچی 16، پشاور 5، کوئٹہ -1، مظفر آباد 4، گلگت -4، سکردو -8، سری نگر -3، جموں میں 8، لیہ میں -9، پلوامہ میں -2، اننت ناگ میں -3 اور شوپیاں میں کم سے کم درجہ حرارت -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ شمالی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں شدید سرد اور مطلع جزوی اور آلود رہا، تاہم پنجاب کے بیشتر میدانی علاقے شدید دھند اور سموگ کے زیر اثر رہے۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ عام انتخابات کے لیے امیدواروں کی طرف سے جمع کرائے گئے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال آج مکمل ہو گئی۔ اسپانسرشپ اسکیم کے تحت حج درخواستیں جمع کرانے کی کل آخری تاریخ ہے۔ ملک کی مسلح فوج نے اپنے پختہ عزم کا اظہار کیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ قوم کی بھرپور حمایت سے جاری رکھی جائے گی۔ وسطی غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی حملوں میں 165 فلسطینی شہید ہو گئے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو ظاہر کوہاٹی، مدیر ہوم ڈیسک محمد یاسر، نیوز پروڈیوسر عبدالباسط خان، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ اور نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔
اس کے ساتھ ہی نعیم زبیری اور تسکین ظفر کو اپنی پوری نیوز ٹیم کے ساتھ آج کا خبرنامہ ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔